روزانہ کرے، ہمیشہ کرے، کوئی لمحہ نیک عمل کے بغیر نہیں گزرنا چاہیے۔ خصوصاً جو احکامات ہم پر لازم ہیں، جیسے کہ فرائض ہیں، واجبات ہیں، بدنی ہوں یا مالی ہوں، ان کو انسان ہر حال میں ادا کرے۔ جس طرح کھانا ہم نہیں چھوڑتے، شدید مجبوری ہو تو کسی وقت کا کھانا رہ جائے، ورنہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جائے یا پہلے ہو جائے، لیکن وقت کا کھانا چھوڑتے نہیں ہیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی وقت انسان دوپہر کا کھانا چھوڑ دے، شام کا کھا لے، ورنہ اگر گھر کے باہر بھی ہو تو ہمیں بھوک لگے تو ہم ہوٹل پہ بیٹھ کے کھا لیتے ہیں۔ تو جس طرح ہم کھانا پینا نہیں چھوڑتے، بھوک لگی ہو، پیاس لگی ہو، اس کو ہم اپنی ضرورت سمجھ کر جیسے کیسے بھی ہو پوری کرتے ہیں، تو اسی طرح عبادت کو اپنے اوپر انسان لازم کر لے کہ جیسے کیسی بھی ہے یہ میں نے ادا کرنی ہے۔ جب فرض اور واجبات کو مالی ہوں یا بدنی ہوں انسان اس طرح اپنے اوپر لازم سمجھ کر ادا کرتا ہے تو اللہ کی پھر اس کے ساتھ مدد آتی ہے کہ نماز کو ایسے اپنے اوپر لازم کر لے کہ اس کے بغیر اس کا چارہ نہ ہو۔ مالی طور پر جو عبادات ہیں جن کو ادا کرنا لازم ہے، تو جب ان کا موقع آئے تو ان کو بھی ادا کرے۔ جب تک ادا نہ کرے اس وقت تک اس کے ذہن میں ٹینشن ہو کہ یہ مجھ پہ فرض ہے، میں نے ادا کرنی ہے۔ نماز کوشش کرے با جماعت ادا ہو، کسی مجبوری کی وجہ سے جماعت رہ جائے تو کم از کم وقت کے اندر ادا کرے۔ تو عبادات کا اجر اللہ تبارک و تعالی انسان کی نیت کے اعتبار سے، اخلاص کے اعتبار سے عطا فرماتے ہیں۔ ایک حد مقرر نہیں ہے، کم سے کم درجہ ہے، زیادہ سے زیادہ درجہ ہے، لیکن زیادہ کی حد کوئی نہیں۔ جتنے اچھے طریقے سے جو نماز پڑھتا ہے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی اجر زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ تو جتنی بھی عبادات ہیں، پھر ذکر و اذکار ہے، کئی مرتبہ کہا کہ انسان روزانہ کا معمول بنا لے۔ درود پاک، استغفار، اللہ تبارک و تعالی کے ناموں کا ذکر، کلمہ طیبہ کا ذکر، تیسرے کلمے کا ذکر، استغفار کا ذکر، صبح و شام کی مسنون دعائیں، یہ انسان اپنے اوپر لازم کر لے۔ ہر عالم یہ بیان کرتا ہے، اکثر علماء بیان کرتے ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کی یہ عادت ہو گئی، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے پھر آتے ہیں مولوی صاحب یہ پریشانی ہے۔ بھائی صبح و شام دعا پڑھتا یا فلاں کام کرتا تو شاید یہ پریشانی نہ آتی، لیکن ہم وہ عمل نہیں کرتے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ گھر میں جا کر انسان اپنے گریبان میں جان کر دیکھے کہ میں ہوں، میری بیوی ہے، میرے والدین ہیں، میرے بہن بھائی ہیں، میرے بچے ہیں، اور ہم الحمدللہ مسلمانوں کا گھرانہ ہے۔ یہ ذہن میں بٹھا کر پھر بیٹھ کر اپنی بیگم سے پوچھ لے، بیوی بچوں سے پوچھ لے، ہم مسلمان ہیں تو کھانے کے درمیان میں شروع میں بسم اللہ پڑھنی بھول جائیں تو درمیان میں کیا دعا پڑھیں گے؟ کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا۔ کیا سکھلایا؟ کہ کھانے کے بعد دعا پڑھو۔ دودھ ہم اپنے بچوں کو روزانہ پلاتے ہیں، بچوں سے ذرا پوچھ لیں، خود گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں کہ دودھ پینے کے بعد ہمارے بچے دعا پڑھتے ہیں یا ہمیں آتی ہے؟ یا روزانہ ہم سوتے ہیں، روزانہ اٹھتے ہیں، سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا ہمیں آتی ہے؟ صبح کے وقت کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے، شام کے وقت کون سی پڑھنی چاہیے، گھر سے نکلتے وقت، واپس گھر میں داخل ہونے وقت کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے، یہ ہمیں نہیں آتی۔ پھر دعویٰ ہوتا ہے ہم مسلمان ہیں۔ یعنی جو بالکل ضروری چیزیں ہیں جو ہر ایک بچے کو آنی چاہیے، ان سے ہم اتنے غافل ہیں۔ نماز کے فرائض پوچھ لو جو سب سے لازم ہیں، فرض عین، روٹی سے بھی زیادہ درجہ ہے نماز کے مسائل کا سیکھنا۔ وضو کے کتنے فرض ہیں، وضو توڑنے والی چیزیں کتنی ہیں، یہ ہمیں نہیں آتی۔ نماز کے فرائض کتنے ہیں، نماز کیسی ادا کریں گے۔ مسجد میں بیٹھ کر انسان نمازیوں کی نماز کی حالت کو دیکھے تو بعض نمازی ایسے نماز پڑھتے ہیں کہ دیکھنے والے کو غصہ چڑھتا ہے۔ تو جب ایک انسان کو غصہ چڑھتا ہے تو خالق کی کائنات کیسے پسند کرے گا؟ جس طرح کوئی کسی کو گفٹ دے اور وہ گفٹ کسی کام کا نہ ہو،
تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں یا نہیں اڑاتے؟ یار اس کی حیثیت کو دیکھو اور اس کے تعاون کو دیکھو، اس کی حرکت کو دیکھو۔ اسی وجہ سے حدیث میں موجود ہے بعض لوگوں کی نماز گندے کپڑے میں لپیٹ کر ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ تو عبادات اپنی انسان درست کرے، علم سیکھے، علم سیکھ کر مسنون دعاؤں کی چھوٹی سی کتاب ملتی ہے یا کتاب نماز ملتی ہے، 30 روپے کی کتاب ہے، کوئی مہنگی نہیں ہے۔ اگر 30 روپے نہیں خرچ کر سکتے تو چلو مسجد سے بندہ اٹھا لیتا ہے، کسی امام مسجد کو کہہ دو ہمیں وہ کتاب دے دو، وہ دے دے گا۔ کتاب نماز انسان لے لے اور خود بھی مکمل یاد کرے، بچوں کو بھی یاد کروائے۔ اس میں نماز بھی ہے، کلمے بھی ہیں، نماز کے احکامات بھی ہیں اور دعائیں بھی ہیں، جو ضروری دعائیں ہیں ایک مسلمان کو یاد ہونی چاہیے، وہ کتاب نماز میں مکمل لکھی ہوئی ہیں۔ تو روزانہ اگر ہم ایک ایک دعا یاد کریں گے تو ہم 2-3 مہینے میں پوری کتاب کے حافظ بن جائیں گے۔ ہمیں ضروری مسائل آ جائیں گے، کسی محفل میں ہمیں شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ کئی بڑے بڑے لوگ جب مسئلہ پوچھتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یہ بیچارہ 50 سال 60 سال عمر ہے اور اس بیچارے کو وضو کے مسائل کا بھی پتہ نہیں ہے۔ عجیب عجیب سوالات کرتے ہیں۔ اب میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، کئیوں کا فون آتا ہے مولوی صاحب وضو کیا تھا، اب کپڑے تبدیل کیے ہیں تو وضو ٹوٹ گیا، دوبارہ کروں۔ اس بیچارے کو یہ بھی نہیں پتا کہ کپڑے تبدیل کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ عجیب، یہ کوئی سوال کرنے، ایک مسلمان کو ایسے سوال کرنے چاہیے؟ یہ ہماری علم کی حالت ہے۔ تو اس وجہ سے گزارش ہے کہ انسان خود بھی علم سیکھے اور اپنے گھر والوں کو بھی سکھائے۔ تو علم جب آئے گا تو پھر انسان عبادت کرے گا، عبادت پر اللہ اجر عطا فرمائے۔